تو کہنے لگے کہ کمال میں نے سب کچھ تجھے دے دیا حکمت کے حوالے سے کہ تو میرا اکلوتا شاگرد ہے، لیکن دو چیزیں میرے پاس آج بھی موجود ہے، وہ امانت ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں نا، یہ بھی میں اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کر جاؤں. وہ میرا شاگرد ہے، وہ میں تجھے دینا چاہتا. اب جب یہ بات کی تو کہا کہ بابا کیا دو چیز؟ کھڑی اور تھڑی کی بات کر رہا ہے نا؟ بولا ہاں کھڑی اور تھڑی. کہا کہ کھڑی اور تھڑی یہ تو زہر ہے، تو اپنے بیٹے کو زہر دے گا؟ تو کہا نہیں کمالے، یہ اس وقت زہر تھا، یہ اس وقت زہر تھا. آج جس مقام پر تم موجود ہے، آج تیرے لیے یہ زہر نہیں ہے. تو کہا نہیں، زہر زہر ہوتا ہے، چاہے اس وقت ہو چاہے اس وقت ہو. کہا اپنی اولاد کو دے دے، مجھے نہیں ہے اس کی عادت. کمال بابا نے کہا مجھے اس کی عادت نہیں ہے، اپنی اولاد کو دے دے. تو بابا حیات نے کہا مر جاؤں گا اپنی اولاد کو نہیں دوں گا، قبر میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ، لیکن اپنی اولاد کو نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی میری طرف نہ آئے، نہ میری خدمت کی، نہ میرے سلسلے کو لے کر چلے، نہ میرے نظام کو لے کر چلے، بلکہ مجھے گالیاں دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بڈھا پتہ نہیں کیا بیٹھ کر الٹے سیدھے کام کرتا رہتا اور سر کا درد ہے. کہا نہیں دوں گا، اور نہیں دی. کمال بابا کو رو رو کر کہا کہ نہیں کمالے تو یہ لے لے. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے اتنے عرصے اس شاگرد سے خدمت لی، یہ اپنا کام کاج چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر میرے پاس آ کر میری خدمت کرتا تھا، اور میں نے اس سے یہ علم چھپائے رکھا. تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو اہل ہے، تو حقدار ہے کہ تو نے مجھے خدمت کی، تجھے دوں گا. رو رو کر کہا کہ نہیں کمالے لے لے. اور بابا جی کہتے تھے نہیں میں نہیں لوں گا. پھر یہاں جب بات کی کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو بابا جی نے کہا میں نے معاف کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جا کوئی مواخذہ نہیں ہے تجھ پہ. دونوں کی محبت کی انتہا. لیکن بہت زیادہ پھر اصرار کیا، کہا نہیں، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، وہ یہ امانتیں ہیں، اور یہ امانتیں آگے منتقل ضرور ہوتی ہے اس کے اہل تک. پھر کمال بابا کو وہ دونوں چیزیں بابا حیات امرتسری نے عطا کی. یہ میری خوش نصیبی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کمال بابا جیسا استاد عطا کیا، بے شک، کہ جو اکلوتے شاگرد ہیں بابا حیات امرتسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور ان کو جو کچھ انہوں نے زندگی میں کمایا تھا وہ بابا جی نے لیا، کمال بابا نے الحمدللہ ان کی صحبت سے مجھے حاصل ہوا. تو بابا جی کہتے تھے کہ یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں، پھر میں نے ان چیزوں کو پریکٹیکل کے اندر بھی لے کر آیا ہوں. صحیح صحیح. اور باقاعدہ کمال بابا نے بھی ایک وقت تھا، آپ پر ضرورت پڑی، آپ نے بھی بنایا سونا. صحیح صحیح صحیح. لیکن بات وہی کہ آپ کا بھی معاملہ ہم نے یہی دیکھا کہ آپ کی بھی ظاہری حالت یہ تھی کہ دھوتی بھی پٹی ہوئی ہے اور ہیں کیمیاگر، علم سب رکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ساری معلومات ہے، لیکن آپ نے کوئی دنیا اکٹھی نہیں کی، جمع نہیں کی، نہ کوئی شور شرابہ، وہی عجز و انکساری، وہی عاجزی. الحمدللہ ایسے درویشوں سے کمال بابا کو فیض ملا ہے، ان سے بہت کچھ آپ نے لیا، ایسے استادوں سے. یہاں بابا حیات امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ کو انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے کے بعد ان سے بھی یہ نعمت ملتی ہے، اور اپنے مرشد سے بھی پوچھتے ہیں. صحیح صحیح. شاہ صاحب مبارک شاہ صاحب مبارک. دامت برکات میں قدسیہ سے کہ شاہ صاحب یہ کیمیاگری کیا ہے؟ وہ بھی سب جانتے ہیں. ہاں ڈاکو آیا ہے. تو جب یہ سوال آپ نے کیا تو جو شاہ صاحب مبارک تھے انہوں نے کہا کہ کیمیاگری یہ فقیر کا زیور ہے. اوہ، فقیر کا زیور ہے. تو کہا کہ تو جاننا چاہتا ہے کیمیاگری کیا ہے؟ کہا آپ کے خلیفہ تھے شاہ صاحب مبارک کے،
ان کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ ان کمال کو بتاؤ کیمیا گری کیا ہے. ان کو کیمیا گری مل چکی تھی. اب انہوں نے اس وجہ سے کہ کمال کو جو ہے کیمیا گری کا اگر بتا دیا تو یہ ایسا نہ ہو کسی اور معاملے میں پڑ جائے یا اس کے لیے نقصان کا باعث ہو, انہوں نے بات گمانا شروع کر دی کہ نہیں حضور مجھے یاد تھا, ابھی ذہن میں نہیں ہے, میں جیسے یاد آئے گا بتا دوں. اچھا بات یہ کہ اگر پیر صاحب خلیفہ صاحب کو کوئی حکم دے رہے ہیں تو ان کا بنتا نہیں تھا کیا وہ اس کے اوپر کسی چیز کو رکھ کر اور یہ روکے, نہیں, چاہیے یہ تھا کہ وہ فوراً کہہ دیتے. لیکن بات یہ کہ قضا اور قدر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ اس بیچارے خلیفہ کو بھی نہیں پتا تھا. پتا, صحیح بات ہے. ان کا انکار نہیں ہوا, انکار کروایا گیا, کیونکہ اس انکار کے بعد ایک اعلیٰ طریقے سے کیمیا گری کے معاملات کمال بابا کو عطا ہونے تھے. صحیح بات ہے. اور وہ ہوئے. جب انہوں نے انکار کیا نا تو شاہ صاحب مبارک جلال میں آئے اور کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی تمہیں یاد نہیں ہے, جاؤ تم اپنا کام کرو. کمال کو بابا جی کو کہا کمال تو بھی جا اپنے گھر پہ, کل ملتے ہیں پھر بات کریں گے کہ یہ کیمیا گری کیا. بابا جی اپنے گھر پہ چلے گئے, وہ خلیفہ صاحب اپنے گھر پہ گئے. کمال بابا کہتے ہیں یہاں سے میں گھر پر گیا ہوں, رات کو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. اور ان دونوں مبارک ہستیوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو تمہارے لیے یہ خصوصی بات آئی ہے کہ ہم تمہیں کیمیا گری بتائیں اور سکھائیں کہ یہ کیمیا گری کیا ہے اور کس طریقے سے ہوتی ہے اور یہ کس طریقے سے ملتی ہے اور کس طرح کام کرتی. صحیح صحیح. پھر کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواجہ خضر علیہ السلام نے اور حضرت الیاس علیہ السلام نے کشمیر کی وادیوں کے اندر ایک خاص مقام تھا, وہاں لے جا کر باقاعدہ کیمیا گری کا پورا علم مجھے سکھایا, تعلیم کیا اور عطا کیا اور مجھ سے پریکٹیکل کروایا. اب تم کر کے بتاؤ. پھر آپ نے کیا, پھر دوبارہ آپ اپنے مقام پر آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب جب اگلے دن شاہ صاحب مبارک سے ملاقات کے لیے گئے, لوگ سب موجود تھے. ابھی شاہ کمال بابا نے اپنے احوال بتائے نہیں تھے کہ رات کیا معاملہ ہوا. شاہ صاحب مبارک نے مسکرا کر کہا ہاں کمال اب سمجھ میں آ گیا تمہیں کہ کیمیا گری کیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہا حضور بالکل سمجھ میں آ گیا. کہا کہ بس یہ ایک راز ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا, لیکن یاد رکھو کہ اگر اس کو استعمال کی طرف تم چل گئے یا اس طرف تم آ گئے تو یہ تمہاری منزل کو روک دے گا. حضور آپ بے فکر, آپ نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا اس چیز اس طرف. سبحان اللہ. آگے بڑھتے رہے روحانی. ایک انکار پر دو انعام ہوتے ہیں. اچھا ان کا معاملہ کیا ہوا؟ ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی. جب ایک انکار ہوتا ہے اس پر دو فضل ہوتے ہیں, دو انعام ملتے ہیں. بابا جی نے انکار کیا, دو جگہ سے فضل ہوئے. بے شک ایسے بابا حیات امرتسری سے بھی اور شاہ صاحب سے بھی, شاہ مبارک صاحب سے بھی.